السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت، جو کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر غور کرتے ہیں۔ ختم کے لغوی معنی ہیں مہر لگانا یا بند کرنا۔ قرآن میں یہ لفظ 7 جگہ میں استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ میں اس کے لغوی معنی ایک ہی ہیں، جیسا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو قرآن میں ختم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ایسے بند کرنا کہ باہر سے کوئی بھی چیز اندر داخل نہ ہو سکے اور اندر کی کوئی چیز باہر نہ نکالی جا سکے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اصطلاحی معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی رسول۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ دلائل ختم نبوت۔ ختم نبوت کے دلائل ہمیں واضح طور پر قرآن، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت سے ملتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل جاء ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام بغیر استثناء تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر تشریف لائے ہیں۔ سورۃ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یوں ہی دین کی تکمیل کی وضاحت کرتے ہوئے سورۃ مائدہ میں ارشاد ربانی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ رسول علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور دین مکمل طور پر بھیجا جا چکا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ جامع ترمذی کے ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس لیے حضرت عمر کو نبوت نہیں ملی، لہٰذا اب کوئی اور نبی کیسے آ سکتا ہے۔ ان تمام احادیث سے واضح بیان ہوتا ہے کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری ہیں اور ان کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ختم نبوت کے دلائل کی وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ ختم نبوت اور اجماع صحابہ کرام۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، جو کہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، جو کہ مدعی نبوت تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس جنگ میں 70 حفاظ بھی شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح اسود انسی اور طلحہ اسدی کے علاوہ ایک عورت سجا بن حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کے خلاف بھی صحابہ کرام نے جنگ کی۔ ختم نبوت اور اجماع امت۔ پوری امت مسلمہ اس عقیدے پر ایمان رکھتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو کوئی ایمان نہیں، وہ کاذب اور جھوٹا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں نبوت کے علامات پیش کروں، تو آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اس سے نبوت کی علامات طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ نیز جہاں سے واضح ہوتا ہے کہ نبوت کی علامات کا طلب کرنا بھی کفر کے درجہ میں شمار ہوتا ہے۔ ختم نبوت اور مفسرین کرام۔ مفسرین کرام بھی اس بات کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ یعنی خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں ختم نبوت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث متواتر وارد ہوئی ہیں، جن کو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ایک بڑی جماعت نے بیان فرمایا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی خاتم الانبیاء ہیں۔ ختم نبوت اور مسیح موعود۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور احادیث سے ثابت ہے، جو کہ قرب قیامت ہوگا، لیکن ان کا ظہور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی حیثیت سے ہوگا، نہ کہ نبی کی حیثیت سے۔ ختم نبوت اور آئین پاکستان۔ پاکستان کے آئین 1974 کے مطابق آرٹیکل 3 کے مطابق مسلمان کی تعریف یوں بیان کی گئی کہ اللہ کی وحدت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھنے والا ہی مسلمان کہلائے گا۔ آج ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا و شکراً جمیلا، فی امان اللہ۔